السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ ناظرین، آج 27 فروری 2024 ہے۔ ناظرین، ارتداد کے تشویشناک واقعات۔ 2 دنوں میں 2 مسلم لڑکیوں کی ہندو بن کر شادی کے بندھن میں بندھنے کی 2 خبریں آئی ہیں، جو چند لوگوں کے لیے افسوسناک ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے ان خبروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یا ان کے لیے خبریں بس عام خبروں ہی جیسی ہوگی۔ ایک خبر یہ ہے کہ رائے بریلی کی منتشا نے دھرم پریورتن کر کے ہندو دھرم اپنا لیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بریلی کے سونم صدیقی شادی کر کے لکشمی بن گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسی کئی خبریں آ چکی ہے، جن میں ایک خبر ایک بریلی کی ہی ایک عالمہ کے مرتد ہونے کی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب دھرم پریورتن کی تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے، بالخصوص کسی کے مسلمان بننے پر تبدیلی مذہب کی، یہ دونوں خبریں چونکاتی ہے، کیونکہ ان دونوں ہی معاملات میں انتظامیہ کو کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے کہ دھرم پریورتن کے ان دونوں ہی واقعات کو اوپر والوں کی حمایت حاصل رہی ہو، شک کی پوری گنجائش ہے۔ یہ دونوں ہی واقعے منصوبہ بند تھے، شک کا سبب بھی ہے۔ سونم صدیقی سے لکشمی بنی لڑکی نے میڈیا میں جو بیان دیا ہے، اس میں وہ رام للا اور ایودھیا کی باتیں کر رہی ہے، وہ حلالہ اور 3 طلاق کی باتیں کر رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے ذہن کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ اس سے قبل جس عالمہ نے دھرم پریورتن کیا تھا، جس کا نام افراح تھا، اس نے امام احمد رضا خان اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی ایک مندر میں باقاعدہ شدی کرائی گئی تھی۔ اس کا معاملہ پولیس میں ہے، لیکن پولیس کیا کر لے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ جس قوم کی بچیاں ہیں، اس قوم کے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ان کی قوم کے بچے اور بچیاں گمراہی اور تاریکی کے ایک غار میں ڈھکیلے جا رہی ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ایسی بہت سی لڑکیوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، چھوڑ دی جاتی ہے، قتل کر دی جاتی ہے، در بدر پھرتی رہتی ہے یا خودکشی کر لیتی ہے۔ دھرم پریورتن کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ منصوبہ بندی اس طرح کی گئی کہ پہلے لو جہاد کا ہوا پھیلایا گیا کہ مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا دھرم پریورتن کراتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں ہندو تنظیموں کی طرف سے سخت جواب آیا کہ ہم ایک ہندو لڑکی کے بدلے 100 مسلم لڑکیوں کا دھرم پریورتن کرائیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1 کے بدلے 100 کا نعرہ دیا تھا۔ ملک بھر سے گزرے ہوئے چند برسوں کے دوران مسلم لڑکیوں کے تبدیلی مذہب کی افسوسناک خبریں آتی رہتی ہیں، اور ان خبروں کے درمیان یہ سوال اٹھتا رہا کہ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے قوم ایمان کی حرارت سے مفقود ہو جاتی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی ہندو اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان بنتا ہے تو مسلم قوم خوب ڈھول بجاتی ہے، وہ جیسا کرتی ویسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ ویلا کیوں؟ اس سوال کا سیدھا جواب ہے، معاملہ کسی کے ہندو یا مسلمان بننے کا نہیں ہے، اس کام کو مہم کے طرح چلانے کا ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ کام سنگھ کی ذیلی ادارے سرکاری افسروں کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی چاہے ادھر ہو یا ادھر ٹھیک نہیں ہے۔ تبلیغ اور پرچار کی اس ملک میں چھوٹ ہے، دھرم پریورتن کی آزادی ہے، لیکن اب اسے بھی بھگوا رنگ دے دیا گیا ہے۔ پرچار کو جائز اور تبلیغ کو ناجائز مانا جا رہا ہے، اور ہندو بننا درست اور مسلمان بننا جو ہے بالکل درست نہیں بلکہ جرم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ ایک مثال راجستھان کی لے لیجئے، جہاں تبلیغ کا نام لے کر 4 اساتذہ کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ دوگلا رویہ تشویشناک ہے۔ اس دوگلے رویے کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اوپر سے لادا گیا ہے۔ لیکن یہ جو نادانی سے لڑکیاں مرتد بن رہی ہے، اس تعلق سے کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کسی ایک شخص یا گروپ
کہ کرنے کا نہیں، کیونکہ عام طور پر وہ لڑکیاں اور لڑکے جو مذہب تبدیل کر رہے ہوتے وہ کسی کی کیا اپنے والدین تک کی نہیں سنتے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو خوب چھوٹ ملی ہوتی ہے اور اس چھوٹ کے نتیجے میں یہ بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس سوال پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، سنگ پریوار چاہے جس قدر سرگرم ہو، یہ پر سارا قصور مسلمانوں کا اپنا ہی ہے کہ مسلمان اب اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سمجھا پاتے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ وہ ایمان کی دولت کو دولت نہیں مانتے۔ اگر یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ ان گھروں میں بھی یہ لہر ہے جو خود کو ایمان کی دولت سے مالا مال قرار دیتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ مدبران قوم اور دانشوران قوم سر جوڑ کر بیٹھے اور کوئی حل تلاش کرے، یا پھر خود کو مدبروں اور دانشوروں کی سب سے باہر نکال لے۔